فرمائے کہ روزہ ہے کیا، اس کی اصطلاح جو ہے وہ اصطلاحی لغوی معنی جو ہیں اس کے وہ کیا ہے؟ روزے کا اسے عربی زبان میں صومن کہتے ہیں، صومن، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے کس کی؟ سیامن کی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا صومن کا معنی کیا ہے؟ رکنا، کنارہ کرنا، ٹھیک ہے، بچنا، رکنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ لیکن اس کے شرعی معنی صوم کے کیا ہیں؟ صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک ان چیزوں سے رکنا، بچنا جو چیزیں مبطلات روزہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے کیا معنی ہے؟ شرعی معنی اور اصطلاحی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اسی مناسبت سے ایک میں اور بھی عرض کرتا چلوں، اسی آیت میں قرآن میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ رمضان، اسی طرح رمضان کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، ہم اکثر طور پہ یہ کہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ جی بالکل، اسی طرح کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک نے سوال کیا، رمضان آیا، رمضان گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہا کرو۔ حافظ ریاض حسین جوادی صاحب، ایک بہت اہم نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ شرعی فرض ہو یا نفلی عبادت کا روزہ ہو، اس میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ اہم پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے پاس تک بھی نہیں جاتے۔ روزے کی حالت میں جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ کس حد تک قائم کیے جا سکتے ہیں، اور شریعت میں اس کا کیا حکم موجود ہے، اور روزہ مکروہ یا ختم کہاں پر جا کر ہو جاتا ہے؟ قرآن میں حکم آیا ہے سورہ بقرہ میں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، قرآن میں آیا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے مباشرت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آیت ایسی ہے کہ ماہ رمضان کی رات کا حکم ہے کہ آپ مباشرت اسے کر سکتے ہیں، نہ کہ دن کے ٹائم۔ صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک مباشرت کرنا حرام ہے، لیکن قرآن میں یہ آیا ہے، ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے جس میں یہ حکم ہے کہ رات کے وقت آپ مباشرت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دن کے وقت اگر مباشرت کریں گے روزے کی حالت میں، یعنی صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک اگر آپ مباشرت کریں گے تو آپ پہ قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ قضا و کفارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ آمدن ایسا کرنا، ظاہر ہے یہ ہوتا بھی آمدن ہے، ساون نہیں ہوتا، تو اس سے قضا و کفارہ سے یہ مطلب ہے، کفارہ اس کا یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرو، یا پے در پہ 2 ماہ روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ایک روزہ کی حالت میں جمع کرنے کی وجہ سے یہ کفارہ واجب ہوتا ہے، یہ کفارہ ہے، لیکن ایک روزہ قضا بھی کرنی پڑے گی۔